الرحمن الرحیم. ہم یہاں گل پلازا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی آگ جل رہی ہے اور بجھائی نہیں جا سکی ہے. یہ 23 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں اور یہ کیا افسوسناک صورتحال ہے کہ اس شہر کے لوگ کبھی آگ میں جلیں, کبھی گٹر میں بچے گریں, کبھی ٹرالروں کے نیچے آ کر جان دے دیں, اور اس شہر کا اور اس صوبے کا کوئی والی وارث نہیں ہے. وہ ونڈر بوائے بننے کی خوشی میں جو کل پریزنٹیشن دے رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کراچی کو انہوں نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہے, ان سے سوال میں کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ اس شہر کا جو بیڑا غرق آپ کی پوری پارٹی نے اور آپ کی حکومت نے 17 سال سے کیا ہوا ہے, اس کا کون جواب دے گا؟ 6 لاشیں تو نکل چکی ہیں نا, اور ابھی 60 کے قریب لوگ اندر موجود ہیں. ان ماؤں پر کیا گزر رہی ہوگی, ان گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جن کے بچوں کے آخری لمحات تک کی جو ہے وہ موبائل کے ذریعے سے ان کی آوازیں آ رہی تھیں اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میں بات نہیں کر پا رہا. اس دکھ کو یہ محسوس نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. شاید ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں دل نہیں ہے اور یہ احساس ہی نہیں کرتے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کے عللے تللے, ان کی عیاشیاں, ان کی کرپشن, ان کی لوٹ مار. یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ جو اتنے کوڈز بنے ہوئے ہیں بلڈنگ کے, ان پر کون امپلیمنٹ کروائے گا؟ اسٹنگوشر ہے کہ نہیں آگ بجھانے والا آلہ؟ ایگزٹ ان کا کیا حال ہے؟ ان سیڑھیوں کے اوپر اگر راستے نہیں بنے ہوئے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے ریڈیس پر 2 فائر اسٹیشن موجود ہوں اور وہ وقت پہ نہ پہنچ سکیں, کسی کے پاس پانی نہ ہو, کوئی گاڑی چلنے کے لیے ڈیزل نہ ہو. جو بیچارے فائٹرز ہیں ان کو یہ ٹوپی لگا کر اور جوتے پہنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کٹ دے دی ہے. یہ جو PPs اس کی ہوتی ہیں, اس طرح کی جو تیسرے درجے کی آگ تھی, اس کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے, ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے. وقت پہ ہی آ جاتا ہے تو شاید انسانی جانوں کا اتنا ضیاع نہیں ہوتا, لیکن یہ میئر کے ماتحت یہ براہ راست ہے. اور اسی طرح کیا میئر اور کیا صوبائی حکومت اور کیا وفاقی حکومت, پیپلز پارٹی تو ہر جگہ موجود ہے. تو کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ صرف یہ آ کر 23 گھنٹے بعد ہاتھ ہلا کر چلے جائیں اور پھر یہ سمجھے کہ جو ہے وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ کوئی پذیرائی حاصل کر لیں گے, یہ پریزنٹیشن دے کر لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے. یہ صرف ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں جنہوں نے مسلط کیا ہے. یہ صرف ان کے آسرے پر یہ سارے کام چل رہے ہیں. سسٹم کو مسلط کیا گیا ہے صوبے پر, لوگوں کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے بچے مر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس طرح خاموش تماشائی بن کر ہم اپنے بچوں کو مزید نہیں مار سکتے. ابھی اس وقت موقع نہیں ہے کیونکہ ابھی اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں, لاشیں ہیں موجود. بس اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے اور لوگ بچ جائیں. میں انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا کہ اس شہر میں اب اس طرح نہیں چلے گا. اب لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا, ہم کال دیں گے ان قریب انشاءاللہ, لیکن میں اس وقت بات نہیں کر رہا اس پر. لیکن اب یہ جو آئیں گے اور کمپنسیشن کا اعلان کریں گے, یہ کمپنسیشن کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پروٹیکشن کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اتنی بلڈنگز یہاں پر موجود ہے, کیا سب پر یہ بلڈنگ کوڈ اپلائی ہوتا ہے؟ ان کے کھاتوں میں ہوتا ہے, SBCA کے کھاتوں میں ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا جو انسپیکٹر آتا ہے یا ان کا کوئی عملے کا آدمی آتا ہے اس کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے اور وہاں سے لے کر زرداری ہاؤس تک دھندا چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میٹنگیں ہو رہی ہیں تاجروں سے, باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس شہر کو ہم یہ کر دیں گے. لیکن وہ میٹنگیں کرنے والے اور یہ سب کہانیاں سنانے والے بتائیں کہ ڈاکوؤں اور چوروں پر انحصار کر کے انہیں مسلط کر کے وہ کیسے سسٹم ختم کریں گے؟ اس شہر کا کیا قصور تھا کہ اس کے مینڈیٹ کے باوجود اس کے میئر سے اس کو محروم کیا گیا, پوری بلدیہ پہ قبضہ کیا گیا؟ اس کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں فارم 47 کی بنیاد پر؟ وہ پارٹی جو پورے شہر سے کوئی ایک اسٹیشن نہ جیت سکے, اس کو 15 سیٹیں مل جاتی ہیں, بقیہ کو 8 10 سیٹیں مل جاتی ہیں اور کوئی لوگوں کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. زبانی جمع خرچ ہوگا, پھر سب مل کر کوئی ترمیم کر رہے ہوں گے, پھر سب مل کر جو ہے 28ویں 29ویں 30ویں ترمیم لے کر آ رہے ہوں گے, سب میں ایکا ہو جائے گا, سب جو ہے وہ خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے اور قوم مرتی رہے, لوگ بلبلاتے رہے. یہ سلسلہ اب بند کرنا پڑے گا. عوام اٹھیں گے انشاءاللہ اور جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ کرے خیر ہو جائے, اللہ کرے لوگ بچ جائیں. یہ سارے ہمارے لوگ ہیں, یہ 1000 لوگوں کا. اب جب جانوں کا مسئلہ آتا ہے تو ہم مال کی بات بھی نہیں کرتے. آپ سوچے تو صحیح, پوری زندگی کی کمائی لوگوں کے سامنے, آنکھوں کے سامنے جل رہی ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. 23 گھنٹے بعد اس قبضہ میئر کو توفیق ہوئی ہے یہاں پہنچنے کی اور وہ بھی لوگوں کا سامنا نہیں کر سکا ہو. 18 گھنٹے کے بعد جو ہے CM صاحب آ رہے ہوں اور ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے. یہ کیا کرنے آئے؟ کتنی گاڑیاں اس وقت استعمال ہو رہی ہیں؟
क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास? पैसों की कमी नहीं है सूबे में। यह शहर कराची 98% रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। यह शहर कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी रखता है, की हैसियत रखता है। इस शहर के लोगों को बेयारो मददगार छोड़ने वालों को अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा और अब इंशाअल्लाह इंसानों को भी जवाब देना पड़ेगा। शहर के लोग तैयारी करें, इनको बड़ी कॉल देंगे इंशाअल्लाह। मैं साथ हूंगा शहर के लोगों के, और अब इस माफिया से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। निकलना पड़ेगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना पड़ेगा। ये 3.5 करोड़ इंसान हम समंदर में नहीं फेंक सकते, इन सबको बाहर नहीं भेज सकते। हमें यहाँ रहना है और इज्जत से रहना है इंशाअल्लाह, और इन माफियाज का मुकाबला करना है, और अल्लाह ने चाहा तो इससे इंशाअल्लाह जान छुड़ाएंगे।